پی ٹی آئی حکومت تبدیل ہونے کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت کے اقتدار سنبھالتے ہی مسلم لیگ ق کی مرکزی قیادت میں اختلافات منظر عام پر آ گئے، جس کے بعد اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی، سابق وفاقی وزیر چودھری وجاہت حسین، سابق وفاقی وزیر چودھری مونس الہی اور ایم این اے چودھری حسین الہی نے پارٹی عہدیداران اور ورکر سے سوچ بچار اور مشاورت کے بعد اپنی ہی آبائی پارٹی مسلم لیگ ق کو خیر باد کہہ دیا، جس کے بعد مقامی قیادت نے بھی اپنے ساتھیوں سے مشاورت کے بعد چودھری پرویز الہی، چودھری وجاہت حسین، چودھری مونس الہی اور چودھری حسین الہی کی آواز پر لبیک کہا اور مسلم لیگ ق کو خیر باد کہہ دیا، جس میں مسلم لیگ ق حلقہ پی پی 29 کے صدر بلال بابر کھوکھر بھی شامل ہیں۔ بلال بابر کھوکھر نے تحریک انصاف کے مرکزی چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان کی کال اور ایم این اے چودھری حسین الہی کی ہدایت پر اپنی رہائش گاہ کھوکھر ہاؤس جلال پور جٹا میں مہنگائی کی بڑھتی لہر اور ملک کی موجودہ صورتحال پر احتجاجی جلسہ منعقد کیا، جس میں سینئر سیاسی رہنما چودھری افغان فروخ وڑائے چفکلا چور، سابق چیئرمینز، سابق وائس چیئرمینز، سابق ناظمین، نائب ناظمین، سابق کونسلرز اور پارٹی سے وابستہ شخصیات کی ریکارڈ تعداد نے شرکت کی، جس کے بعد فی الواقع اس کامیاب ترین اکٹھ کے بعد موجودہ حکومت یا مسلم لیگ نون کی ضلعی قیادت مبینہ طور پر اس کو برداشت نہ کر سکی اور بلال بابر کھوکھر ان کی نظروں میں آ گئے۔ یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ حکومتوں کے اتار چڑھاؤ کے بعد سیاسی مقدمات یا دوسری سیاسی جماعتوں کے معتبرین کو ہراساں کرنے، قائل کرنے یا اپنی پارٹیوں میں شامل کرنے اور ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بلال بابر کھوکھر کو بھی مبینہ طور پر ہراساں کرنے کے لیے ان کے گارڈز پر بالکل جھوٹی ایف آئی آر درج کر کے انہیں جھوٹا وقوع بنا کر پابند سلاسل کر دیا گیا، مگر بلال بابر کھوکھر کی طرف سے فوری ایکشن عدالت سے رجوع کے بعد معزز عدالت نے گرفتار گارڈز کی ضمانتیں ہی نہیں لیں بلکہ مقدمہ کو ہی خارج کر دیا گیا۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالتی حکم کی پاسداری کے نعرے تو ہر کوئی لگاتا ہے، مگر اس پر عمل درآمد کو یقینی نہ بنانے سے حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ جلال پور جٹا تھانہ سٹی میں نئے تعینات ہونے والے ایس ایچ او مہندی گوندل نے نہ صرف عدالتی احکامات کو مبینہ طور پر پس پشت ڈال دیا بلکہ بلال بابر کھوکھر جیسی شریف النفس شخصیت کو خجل خوار کر کے حالات کی سنگینی میں مزید اضافہ کا باعث بن رہے ہیں، کیونکہ ایس ایچ او موصوف کی باڈی لینگویج ہی ان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ انہیں بھی پتا ہے کہ بلال بابر کھوکھر کے گارڈز خود تھانہ میں آئے وردیوں میں ملبوس تھے اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے مکمل کوائف اور گنیں بھی پاس تھیں، مگر یہ کیا مجبوری تھی کہ ایس ایچ او کو جھوٹا وقوع بنا کر ان پر مقدمہ درج کرنا پڑا؟ یہ عدالتی احکامات کی کیسی پابندی ہے کہ عدالت کہے اور ایس ایچ او موصوف گنے واپس دینے کی بجائے لارا لپا لگائیں اور بعد میں مالہانہ میں جمع کروا دیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایس ایچ او مہندی گوندل کی یہ ذاتی دشمنی تو نہیں، مگر افسوس ہے کہ اپنا سیاسی روب اور دبدبہ بڑھانے کے لیے سیاسی لوگ اس حد تک اتر آتے ہیں کہ انتظامیہ کو بھی گھر کی لونڈی بنا لیا جاتا ہے اور اپنے اشاروں پر ناچنے کے لیے مجبور کر دیا جاتا ہے۔ موجودہ حالات میں تو یوں لگتا ہے کہ انتظامیہ فی الواقع مسلم لیگ نون کی لونڈی بن چکی ہے، جسے جب چاہے جو مرضی کروا لیں کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر صورتحال ایسی ہی رہی تو حالات مزید تباہی اور ذاتی دشمنیوں کی طرف بڑھیں گے۔ ملک کے موجودہ حالات اس بات کا بالکل تقاضا نہیں کرتے کہ سیاسی شعبدہ باز اپنی سیاست چمکانے کے لیے ایسی گھنونی حرکات کریں، وگرنہ ضلع گجرات کی دھرتی تو پہلے بھی لڑائی جھگڑوں، مار کٹائی، مقدمات اور دشمنیوں کے حوالہ سے بھی اپنی ایک الگ تاریخ رکھتی ہے۔ جہاں کے کئی باسی جیل کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہوں، وہاں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے سے حالات تباہی کی طرف ہی جائیں گے۔ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اس پر غور کرنا ہوگا۔ پرنس شاہد بھٹا، بی بی 1 نیوز، جلال پور جٹا۔